قبلہ موضوع تو آپ کو پتہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو اعتراضات ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو بلاسفیمی سے ریلیٹڈ یعنی توہین رسالت سے ریلیٹڈ جو اپنا دفاع کیا ہے اور جو معاملات ان کے چل رہے ہیں، اس پر کنٹینٹ وائرل ہو رہے ہیں، اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں. تو میں وقت کو ضائع کیے بغیر اپنا پہلا جی بسم اللہ. سوال کرتا ہوں. انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو 295C کا جو مقدمہ ہے توہین رسالت کا، وہ ایک جھوٹا مقدمہ مجھ پر دائر کیا گیا، اور جس جماعت نے دائر کیا گیا وہ بریلویوں کی ایک آف شوٹ جماعت ہے. میں نام نہیں لے رہا، ٹھیک ہے، مصلحتاً نام نہیں لے رہا. وہ بریلویوں کی ایک آف شوٹ جماعت ہے جو ان کی نظر میں دہشت گرد جماعت ہے، اور اللہ نے اس جماعت کو نیست و نابود کر دیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انجینئر صاحب کا یہ موقف اختیار کرنا کہ وہ جماعت بھی دہشت گرد، وہ لوگ بھی جھوٹے، اور 295C کا مقدمہ بھی جھوٹا، اور اللہ نے مجھے بری الذمہ کر دیا، یعنی میری ضمانت ہو گئی؟ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیں، بنیادی طور پر مرزا صاحب کی اگر آپ ٹریک ریکارڈ کو دیکھیں تو وہ انتہا درجے کے جھوٹے شخص واقع ہوئے ہیں. وہ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اور آپ نے جو بات کی ہے تو میں اس کا ایک یہی جواب دوں گا کہ جو گائے کی بددعا ہے اس سے بیل نہیں مرا کرتے. یہ ان کا سفید جھوٹ ہے کہ ان پر کسی ایسی تنظیم نے FIR کروائی ہے جو کالعدم ہے. یہ FIR کروانے والے حمیر قادری ہیں گجرات کے، جن کا اس جماعت کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق تو کوئی بھی پاکستانی شہری اٹھ کر کسی بھی حوالے سے وہ FIR کروا سکتا ہے. اگر کوئی جرم وہ سمجھتا ہے کہ یہ جرم ہوا ہے تو وہ FIR کروا سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہو، چاہے کسی بھی جماعت کا وہ کارکن ہو. تو قانونی طور پر یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. رہ گئے یہ کہنا ان کا کہ میرے بری الذمہ ہو گیا ہوں، یہ بھی ان کا سفید جھوٹ ہے. ابھی ان کی صرف ضمانت ہوئی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے ماضی میں سپریم کورٹ نے بھی ضمانت دی ہے مبارک ثانی کیس میں، اور اس کے بعد کورٹ نے ان کو 25 سال کی سزا سنا دی ہے. تو ضمانت الگ چیز ہے، اور کیس جب ٹرائل پہ جائے گا اور پھر گواہیاں ہوں گی اور باقی جب سلسلہ ہوگا تو وہ ایک الگ میٹر ہے. بہرحال جو وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر یہ ایک جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا ہے، تو ظاہر ہے دنیا میں ہم نے تو بہت کم ایسے مجرم دیکھے ہیں کہ جو یہ کہیں کہ ہمارے اوپر یہ جو مقدمہ ہوا ہے یہ صحیح ہوا ہے. یہاں تو لوگ قتل کر کے بھی، لوگوں کے سامنے لوگوں کو قتل کر کے بعد میں جب وہ بری ان کو عدالتوں میں وہ جھوٹ موٹ بول کے وکیلوں کے ذریعے سے جب وہ چھوٹ کے آتے ہیں تو وہ ڈول پیٹتے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم بری ہو گئے. ان کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور وہ مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھیں ہمارے خلاف مقدمہ خارج ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو قول ہے، جو گفتگو ہے مرزا صاحب کی آن ریکارڈ جو چیزیں سوشل میڈیا پر موجود ہیں، تو کیا بلاسفیمی کے قوانین ان پر متوجہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. سب سے پہلے ہم 295C کی تشریح اگر دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص قول تقریراً، تحریراً، اشارتاً، کنایتاً انبیاء علیہ السلام کی ذوات قدسیہ کے حوالے سے اگر وہ بے ادبی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے خلاف 295C کا مقدمہ آئے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جن چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب ان چیزوں کے بالکل اہل ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے نا 295C کا مقدمہ کیا جائے. سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ انہوں نے آن ریکارڈ چیزیں موجود ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھئی توحید تو ہے ہی ہے کہ جب آپ توحید بیان کریں گے تو گستاخی ہوگی، اور پھر آگے کہا جی کہ کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی بھی وہ اپنا پیشاب بھی روکنے پر قادر نہیں ہے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو بیان کرتے ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ نے ہر شے بنائی ہے. اب ایک ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ کی خالقیت کو بیان کریں، اور جرنلی بات کرتے ہوئے آپ کہہ دیں کہ آسمانوں کو اس نے بنایا، زمینوں کو اس نے بنایا، لوح قلم اس نے بنایا، یہ اس کی شان ہے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہوئے ایک گندا کیڑا ہو یا خنزیر جا رہا ہو تو آپ کہیں کہ اللہ خالق الخنازیر، تو یہ اللہ کی توہین ہے. تو حقیقت ہے کہ اللہ ہی نے اس کو پیدا کیا، لیکن یہاں الگ سے اکلوتے سے اس چیز کا، گندی چیز کا ذکر، کیا اس پورے جہان میں اس شخص کو اللہ کی خلقت میں یہی چیز نظر آئی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اس کو بنایا؟ تو یہاں تمام جو متکلمین ہیں، فقہاء ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس طرح سے الگ سے یہ کہنا یہ اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہے. اسی طرح ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے بغیر کسی کا کوئی پاور اور اختیار نہیں، اور ایک ہے کہ تو پیشاب بھی نہیں روک سکتا. ایک یہ کہ بھئی ایک SHO کو SP کے سامنے بولنے کی اتنی طاقت نہیں ہوتی، اور ایک یہ کہ وہ SHO تو پیشاب بھی نہیں روک سکتا. تو نبی کی بے ادبی کیا ہے؟
بھائی جان یہ ایسے نہیں ہے کہ میں اور آپ جب تک منہ بھر کے گالی نہ دیں تو جی بے ادبی ہوتی ہے، یا ہمارا جو کانسیپٹ مار دیا گیا جی کہ توہین تو یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو ماں بہن کی گالی دیں۔ پیغمبر کی وہ ذات ہے کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو یہودی تھے انہوں نے کہا راعنا، اور راعنا کے لفظ کو رعینا ہلکا منہ ٹیڑھا کر کے پڑھتے تھے تو معنی بدلتا تھا، صحابہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، یعنی اگین پلیز۔ تو جب انہوں نے اس لفظ سے غلط فائدہ اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، فرمایا ایمان والو لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ تو رائنا کا لفظ بولنا بھی معنی ہو گیا کہ اس میں سے بے ادبی کا شائبات ہے۔ میں پوری قوم کے سامنے یہ مقدمہ رکھتا ہوں کہ خدا کے نبیوں کا ذکر کر کے، پیغمبروں رسولوں کا ذکر کر کے یہ کہنا کہ وہ پیشاب بھی نہیں روک سکتے ہیں، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے شایع نشان جملے ہیں، یہ ان کی بے ادبی نہیں ہے۔ میں یہ جملہ آپ کے لیے بول دوں اور میں کہوں کہ وہ تو پیشاب بھی نہیں روک سکتا، بات ٹھیک ہے آپ نہیں روک سکتے ہیں، لیکن یار مفتی صاحب پلیز کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ جملہ جب کسی عام سیاستدان کے لیے، کسی عام مولوی پیر کے لیے اس کے یہی جملہ مرزے کے سامنے کہہ دیا جائے، اس نے نبیوں کے لیے لونڈے، اس نے چھوکرے کا لفظ بولا، وہی لفظ جب مرزا صاحب کے لیے ایک بندے نے بولا تو اس نے کہا ان کی گندی زبان دیکھو۔ یعنی جو لفظ تمہیں چبھ رہا ہے چھوکرے کا وہ نبی علیہ السلام کے لیے اس نے بیان کی اپنی طرف سے، تو یہ بے ادبی نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ شخص، یعنی اس کے نزدیک یہ ہے کہ ماں بہن کی منہ بھر کے گالی دو تو بے ادبی ہوتی ہے۔ بھائی جان اللہ کے نبی کی ذات وہ ہے کہ جن کے حوالے سے اگر آپ ایک ہلکا سا اشارہ بھی کر دیں گے تو یہ بھی ان کے شایع نشان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں میں اور آپ مقابلے میں نہیں ہیں، یہ مقابلے میں ذات پیغمبر ہے۔ اور پھر اگلی بات کہ جس جگہ پر میں ویسے آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، میں تھوڑا سا یہاں آیا، میں یہاں کراچی میں، آپ کا نام جنید الرحمان ہے، تو پوری کراچی آپ کو ماں بہن کی گالیاں دے رہی ہے، پوری کراچی۔ پلیز جنید صاحب، جی دل کو کچھ ہوا؟ بڑا عجیب سا لگا۔ عجیب سا لگا؟ ہاں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کہیں گے مجھے کس نے گالیاں دی؟ مجھے کس نے گالیاں دی؟ اس کا مطلب یہ ہوا آپ کو گالیاں دینے والے نہیں ہیں کراچی پوری، کراچی میں 3-4 کروڑ لوگ ہوں گے نا، جی تو میں نے 4 کروڑ ان لوگوں کی اضافت آپ کی طرف کی ہے جو آپ کو گالیاں نہیں دے رہے ہیں یا جنہوں نے نہیں دی ہیں۔ ویسے آپ کو دیتے بھی تو ہوں گے آپ کے مخالفین، 2-4-5 تو ہوں گے، دیتے ہوں گے نا؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہیں ہے، ہر بندے کے مخالف ہوتے ہیں، تو وہ آپ کی مخالفت بھی کرتے ہوں گے یا آپ کو برا بلا بھی کہتے ہوں گے۔ تو اب ان 4-5 پر قیاس کرتے ہوئے پوری کراچی کو آپ کے خلاف کی بات کر دوں تو کیا یہ آپ اپنی توہین سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے؟ توہین تو ہے، توہین ہے۔ بس ہمارا بھی یہی مقدمہ ہے، ہم عوام کے سامنے، بس میں جلدی بات کو مکمل کر رہا ہوں، ہم عوام کے سامنے یہی مقدمہ رکھ رہے ہیں۔ صرف ایف آئی آر کے جو 2 جملے لکھے گئے ہیں، وہ چاہے وہ ایف آئی آر کرانے والے کی جناب والا اہلیت کا معاملہ ہے یا عموماً لکھنے والوں کو جلدی میں معاملات ہوتے ہیں اور وہ درخواست لینے والوں کے پرابلمز ہوتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ جس ویڈیو کی وجہ سے ان کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے، آپ اس پوری ویڈیو کو آپ نے دیکھا میاں ارشد والا پروگرام؟ نہیں دیکھا، آپ اس کو دیکھیے گا۔ اس کے بعد وہ آ کر کہتے ہیں مرزا صاحب کیا بات ہے کہ میں نیچے سے آیا تو لوگ آپ کے خلاف بڑی سخت بات کہتے کیا کہہ رہے ہیں، یاد ہے کہ بڑی گندی بات کہہ رہے ہیں، نہیں بولے آپ۔ وہ آگے سے اس نے بتایا جی کہہ رہے ہیں یہ 2 نمبر ہے۔ تو مرزا صاحب نے انتہائی ڈٹائی کے ساتھ کہا کہ ان کو کہنا چاہیے 8 ارب میں سے 6 ارب جو لوگ ہیں نا دنیا کے، وہ ہمارے نبی کو بھی یہی کہتے ہیں۔ اب میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ 6 ارب لوگ کہاں رسول اللہ کے لیے یہ لفظ میں دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا، یہ لفظ کہاں کہتے ہیں حضور کے لیے، کہاں بولتے ہیں؟ میں نے تو نہیں سنا۔ میں نے نہیں سنا۔ اب ایک بات یاد رکھیے، لفظ 6 ارب جو ہے نا یہ ایک فگر ہے، اور قانون یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے ثلاثت قروء کے 3 حیض، تو اب وہ جو ثلاثہ کا لفظ ہے وہ نہ 2.5 پہ آ سکتا ہے، نہ 3.25 پہ آ سکتا ہے، نہ 3.5 پہ، وہ 3 پہ ہی آئے گا۔ اسی طرح 6 ارب کا جو لفظ فگر ہے اس کا مراد 6 ارب ہی ہوں گے، 5 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ بھی نہیں ہو سکتے۔ تو جب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں پوری دنیا کے، پاکستان کے عوام سے، آپ کے وساطت سے، انسانوں سے، کہ کیا دنیا کے 6 ارب لوگ معاذ اللہ سماذ ہمارے نبی کو یہ کہتے ہیں؟ کہاں کہتے ہیں؟ نہیں کہتے۔ تو کراچی آپ کو گالیاں نہیں دے رہی تھی، میں نے کہا دے رہی ہے، تو وہ تو نہیں دے رہے، گویا میں دے رہا ہوں۔ تو یہی ہمارا مقدمہ ہے کہ جب دنیا کے لوگ دجال نہیں کہہ رہے، رسول وہ چند بدماش، چند کوئی کسی 2-4 خبیثوں نے لکھ دیا ہے تو آپ اس کو اربوں کے طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو جب آپ کو کوئی گالی نہیں دے رہا، میں وہ گالی آپ کے لیے حکایت کر رہا ہوں، تو میں آپ کے لیے وہ گالی کی خبر دے رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جھوٹی ہے کہہ رہا ہوں، تو یہ گویا میں دے رہا ہوں۔
اس لیے ہمارا یہ مقدمہ ہے کہ دجال یا یہ جو لفظ ہے جو میں دو لفظ ہوئے گئے، یہ جب عوام نہیں، وہ 6 ارب لوگ 2.5 ارب لوگ نہیں کہہ رہے ہیں، اور کہاں کا ہے، آپ ثبوت کے طور پر 3-4 عیسائیوں کی کتابیں پیش کر رہے ہیں، چلیں 50 کی کتابیں پیش کر دیں، تو آج آپ کے میں دے دوں گا، آپ اس کو لگا لیجئے گا کہ جو برٹش کونسل ہے پنجاب کی، پاکستان کی، ان کے جو بڑے بڑے پاسٹرز ہیں، انہوں نے مشترکہ طور پر پریس کانفرنس کر کے انہوں نے آگے اس میں دیا، پریس کانفرنس کہہ رہا ہوں، انہوں نے وہ اکٹھے میٹنگ کر کے تو انہوں نے اپنا ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے حضور کے لیے یہ لفظ. تو جب برٹش کونسل کہہ رہی ہے کہ ہم حضور کے لیے یہ نہیں کہہ رہے ہیں، مرزا کیسا امتی ہے یہ بدبخت کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ ہی نہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہمارے نبی کے لیے. تو اب مجھے یہ بتائیں، میں عوام کے سامنے مقدمہ رکھ رہے ہیں کہ یہ بے ادبی ہے یا نہیں ہے. جی اچھا، مجھے سوال کا اب دیجیے گا. بسم اللہ. اچھا، اب بات یہ ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جب میں اکیڈمی میں گیا اور ان کے ہاں ایک سلوگن لگا ہوا ہے جہاں وہ بیٹھتے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے سے شہی کوئی نہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ جب میں اپنے نبی کے تقدس کو اعلیٰ اور عرفہ رکھتا ہوں تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کی گستاخی کروں. دیکھیں، اپنی اس بات کو انہوں نے خود رد کر دی ہے. یہی کوسچن ایک پوڈ کاسٹ میں ان سے ہوا کہ آپ کے جو شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ یہ دلیل بنا رہے ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے نبی سے ایسے ہی تو آپ گستاخی کیسے کر سکتے ہیں؟ کہا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اگر یہ قانون آپ کر دیں تو پھر تو ایک عالم دین ہے یار یہ غلط کیسے کر سکتا ہے؟ بھائی جان، جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ایویڈنس پہ ہوتے ہیں، جذبات پہ نہیں ہوتے. ایک سوال ہے، میں ایک بات کر رہا ہوں، ایک آدمی ہے وہ سارا سال کہتا ہے پاکستان زندہ باد، لیکن ایک خودکش دھماکہ کروا دیتا ہے. تو کیا وہ جو اس نے نعرے لگائے ہوئے ہیں پچھلے 50 ویڈیوز، وہ ایویڈنس بن سکتی ہیں؟ اس کو بچا سکتی ہیں کہ بھی یہ تو 50 دفعہ کہہ رہے پاکستان زندہ باد، تو یہ خودکش کیسے کر سکتا ہے؟ تو مرزا صاحب پہ تو جرم ثابت ہوا ہی نہیں نا. دیکھیں ابھی دیکھیں، ان کو چھٹی بھی نہیں ملی ہے، اور یہ ان کی FIR کے حوالے سے ایک ٹکڑے کی بات ہوئی ہے. ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ ان کی گستاخیوں سے ان کا یہ جو ہے نا دامن بھرا ہوا ہے. رسول اللہ کے صحابہ کی گستاخیاں شخص نے کی ہوئی ہیں، اہل البیت کی گستاخیاں کی ہوئی ہیں. آج آپ سمیت باقی لوگوں کو بھی بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ یار مرزا جھیلمی کے اوپر 295C کٹوا دیا، جبکہ یہ بدبخت شخص 20 دفعہ کہہ چکا ہے رسول اللہ کے انصاری صحابہ کے بارے میں ایک واقعے کو آڑ لے کر کہ ان پر 295C کا مقدمہ ہوتا تھا، یعنی صحابہ کو گستاخ رسول کہہ رہا ہے. حضرت خواجہ غریب النواز کو ان کی ایک ایسی کتاب کی نسبت جو انہوں نے لکھی نہیں ہے، اس کی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں یہ گستاخ رسول ہیں. پوری امت مسلمہ، بریلوی مکتب فکر، دیوبندی مکتب فکر کو، ان سب کو وہ کہہ رہے ہیں یہ سارے گستاخ رسول ہیں. یعنی پوری امت کو جو بندہ منہ بھر بھر کر گستاخ رسول کہہ رہا ہے، اس کے حوالے سے کسی کے کانوں پر جوں نہیں ریگتی. اور اس کی جو بدماشیاں جسے کہتے ہیں جی کہ بدتمیزیاں، بدتہذیبیاں اور توہین جو سرعام ساری نظر آ رہی ہے ساری قوم کے سامنے، اس پر اگر اس کے خلاف مقدمہ ہو گیا تو اس پہ اتنی بات آ گئی ہے. اگلی بات میں اس کے آگے بھی میں ایک بات کر لوں. ایک آدمی ہے آپ کا، مثال طور پر بھائی ہے، باہر اس کو آپ کی آنکھوں کے سامنے شوٹ کر دیا جاتا ہے، آپ عدالت میں مقدمہ لے کر جاتے ہیں، اور جس طرح ہمارا یہاں ہوتا ہے کہ اس میں کوئی وکیل کی کمزوری رہتی ہے، کوئی پولیس کے اس کی چالان کی کمی رہتی ہے، کوئی کسی نہ کسی حوالے سے اس کو ڈاؤٹ کا فائدہ دے کر تو جج بری کر دیتا ہے، کہتے ہیں نہیں قتل ثابت نہیں ہوا. تو کیا آپ یہ مانیں گے کہ میرا یہ قاتل نہیں ہے بھائی کا؟ میں تو نہیں مانیں گے نا. تو اسی طرح اگر عدالت سے کسی حوالے سے جس طرح بھی ضمانت ہوئی ہے، ساری دنیا کو پتا ہے کہ بھائی بہت ساری قوتیں جو اس سے ابھی کام لے رہی ہیں، ان کی تعاون سے کئی لوگ ابھی تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، ان کی آن ریکارڈ اس کی گفتگو موجود ہے کہ میں نے 7000 درخواستیں اس کے خلاف آئیں، اور اسلام آباد کے اندر کوئی FIA کا، NCCIA کا کوئی انسپیکٹر ہے، کہتے ہیں مجھے اس نے کہا کہ مرزا صاحب آپ کے خلاف اتنے 1000 درخواستیں آئی ہیں اور میں نے ان کو اٹھا کر پھینک دیا. یہ کیا نانسنس ہے؟ وہ تو کہہ رہے جھوٹی. ایک سیکنڈ ہم تو اپنے ان سے جو اعلی ادارے ہیں، جو FIA کے ذمہ دار ہیں، جو ہمارے DG صاحب FIA ہیں، ہم ان سے کہیں گے اس میں نوٹس لیں. یعنی پاکستان میں 6000 7000 لوگ ایک شخص کی بدبختی کے خلاف درخواستیں دے رہے ہیں، اور آپ کا ایک آفیسر بقول مرزا صاحب کے کہ وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا، وہ ان درخواستوں کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتا ہے، اور یہ پوری دیدہ دلیری کے ساتھ عوام کے سامنے بیان کر رہا ہے مرزا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میرا اس طرح سے FIA والوں نے میری وہ درخواستیں ضائع. کیا قانونی طور پر کیا وہ FIA کا آفیسر، وہ NCCIA کا وہ آفیسر، وہ انسپیکٹر، وہ اس بات کا اہل ہے کہ وہ
ہزاروں درخواستیں جو شہری ایک مقدمہ دائر کر رہے ہیں اس کے خلاف درخواستیں دے رہے ہیں, وہ بغیر اس کو کسی تفتیش کیے ان کو بلائے ان کو سنے وہ اس طرح اٹھا کر پھینک سکتا ہے؟ اچھا آپ اس کا مطلب یہ ہے, یہ میں نہیں یہ کہہ رہا, یہ مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں, یہ انہوں نے خود اپنی پوڈ کاسٹ کے اندر یہ کہا ہے. تو اب ہم پوچھیں, میں ڈی جی ایف آئی اے سے ہم سوال کر رہے ہیں, ہم اپنے اداروں سے, ہم اپنے جو ذمہ دار عدلیہ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ایک آدمی کے خلاف ایک درخواست کوئی دے تو آپ اس کو 2-2 سال جان نہیں چھوڑتے ہو, تو جس کے خلاف اس کے بقول اتنے ہزار درخواستیں آئیں تو ایک این سی سی آئی اے کا آفیسر جو بقول ان کے کہ وہ میرا مرید ہے, وہ میرا فالوور ہے, اس نے اٹھا کر ان کو ڈال دیا, تو اداروں میں آپ نے کیسے لوگ گھسائے ہوئے ہیں؟ تو کیا بعید ہے کہ اس طرح کا کوئی جج بھی مل جائے مرزا صاحب کو؟ کیا بعید ہے کہ اس طرح سے کوئی اور بندہ بھی مل جائے؟ عدالت کے فیصلے پر کیا شک ہے کہ عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے؟ نہیں, ابھی تو فیصلہ دیا ہی نہیں عدالت, جو ضمانت ہوئی ہے. بھائی جان ضمانت ہر ملزم کا حق ہے, وہ تو قاتل کو بھی مل سکتی ہے, ہمیں تو ضمانت کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ بات ہم اس وقت کریں گے جب مرزا صاحب کا فائنل فیصلہ ہوگا. اور اس حوالے سے میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا ہے کہ ہمارے, اچھا ایک سوال ہے میں آپ سے, میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں اور بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو آپ کراچی کے اندر رہتے ہیں, یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, تو ان کے نزدیک بھٹو صاحب کیا ہیں؟ شہید ہیں؟ نہیں میں نہیں جانتا بھائی. ذوالفقار علی بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو شہید ہے پوری پیپلز پارٹی کی. وہ جو ان کی پارٹی ہے ان کا بنیادی سلوگن ہے شہید بھٹو. تو بھائی بھٹو صاحب کو کسی نے گولی مار کے قتل کیا تھا یا پاکستان کی عدلیہ کے فیصلوں کے بعد سپریم کورٹ کے جج نے فیصلہ دیا, بینچ نے فیصلہ دیا اور اس کو آپ کی عدالتوں نے سزائے موت دی؟ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے یہ بندہ قاتل ہے اور آپ کہہ رہے ہیں وہ شہید ہے. تو جس بحث پہ آپ نہیں مان رہے نا, پوری کروڑوں لوگ, یہ تو ابھی چھوٹے جج نے ابھی فیصلہ دیا ہی نہیں ہے نا, وہ تو نیچے ابھی پہلا فیصلہ آئے گا, پھر آگے آئے گا, پھر آگے ہوگا, پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. تو کیسے اس قسم کی بات ہو رہی ہے کہ ابھی ایک ضمانت ہوئی تو وہ جناب تالیاں پیٹ رہے جی کہ میں نا بھائی یہاں پر ابھی تو معاملہ ہی بہت پیچھے ہے, جب آگے ہوگا پھر دیکھیں گے. اچھا اب یہاں پہ مرزا صاحب سے جب ہماری پوڈ کاسٹ ہوئی تو ہم نے ایک سوال ان کے آگے رکھا. انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں جو دعوت و تبلیغ کا کام 18 یا 19 سال سے کر رہا ہوں اور سوشل میڈیا پہ میری بے تحاشا ویڈیوز موجود ہیں, اسلام کا جو بیڑا غرق کیا ہے وہ 2 مکتب فکر نے کیا, ایک بریلوی اور ایک شیعہ نے, کہ یہ لوگ یا علی مدد یا غوث اعظم مدد یا محمد مدد کے قائل ہیں, اور اس توسل کی آڑ میں ان دونوں مکتب نے بدترین شرک کیے ہیں. کیا آپ ان کی اس بات سے متفق ہیں یا آپ کا جواب ہے آپ کے پاس؟ بات یہ کہ مرزا صاحب کا قول اور فعل میں ہمیشہ تضاد رہا ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ میں بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں, دوسری طرف کوئی بریلوی ایسا نہیں ہے جو یا علی مدد کا صحیح نہ مانتا ہو یا غوث اعظم مدد کو صحیح نہ کہتا ہو. ٹھیک ہے, تو جب مرزا صاحب کو پتا ہے کہ یہ مشرک ہیں تو کافروں کے پیچھے اس کی نماز ہوتی ہے. وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہے کہ بھائی آپ کو جاؤ جس جگہ آ جائے, میں فرقہ واریت نہیں پھیلاتا. یہ اس کے قول اور فعل میں کیا ہے؟ تضاد ہے. بھائی تم, مجھے اگر پتا ہے کہ یہ بندہ آگے ہندو ہے, مشرک ہے, تو میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا, میری نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. تو یہ اس کے قول اور فعل کا تضاد ہے. دوسری بات یہ وہ کہتا ہے کہ جی سب سے اسلام میں بگاڑ کا یہ لوگ ذمہ دار ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر پاکستان میں مسلمان ہیں کون ہے؟ ان کے وہ قادیانی کے جن کا یہ فرنٹ مین ہے, یہ تو جن کا یہ فرنٹ مین ہے, جن کے حوالے سے یہ لوگوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کرتا ہے کہ جی مرزا دجال کے حوالے سے, چونکہ وہ بڑا مرزا یہ چھوٹا مرزا ہے, تو اس حوالے سے وہ لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کرتا ہے. اور کئی جگہ جناب اس نے بہت سارے بنیادی, ہر وہ جگہ جہاں پر قادیانیوں کے خلاف جن لوگوں نے کام کیا ان کا نام, ان کو یہ ڈیمیج کرتا ہے, جھوٹے الزامات لگا کر ڈیمیج کرتا ہے. اچھا میرے ایک سوال کا جواب میں اس کا جواب دے رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ہر جو بھی مکتب فکر جس کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ اپنے عقیدے کی تشریح کا خود اس کی یہ اہلیت ہے یا وہ ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی وضاحت کرے. جس طرح آپ ڈاکٹر کو جا کر کہتے ہو ڈاکٹر ہیلپ می, تو آپ کا یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر, چونکہ آپ سارے ڈاکٹر چھوڑ کر ایک ایسے ڈاکٹر کو چنتے ہو کہ جو آپ کو پتا ہے یار یہ سب سے بہترین ہے, تو کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ شفا دے گا؟ شفا دینے والی اللہ ہے. یعنی آپ کے نزدیک یہ ایک ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے اور یہ بیسٹ ذریعہ ہے, اس کو اپروچ کرتے ہیں. آپ کے کہیں دور دور تک وہم و گمان میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ بھائی اللہ کی ٹکر میں یہ بندہ جو ہے مجھے شفا دے گا. اسی طرح ہمارا بھی نظریہ ہے کہ حقیقی مدد کرنے والا اللہ ہے. جس اللہ نے زہر میں اثر رکھا ہوا ہے کہ وہ ہلاک کر دیتی ہے, حالانکہ ہلاک کرنے والا تو اللہ ہے,
لیکن ذریعہ اثر رکھنے والا اللہ ہے. اس اللہ نے ذوات قدسیہ، ذوات مقدسہ کے ناموں میں، ان کی دعاؤں میں، ان کی ذوات میں یہ اثر رکھا ہے کہ ان کے واسطے اور وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلوں کو حل فرماتا ہے. اور یہ ہمارا ہوا کے اندر عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ وسیلہ، توسل، یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث رسول سے ثابت ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ اور پوری امت کے تعامل سے یہ بات ثابت ہے. اب مرزا صاحب چونکہ ایک نئے پیدا ہوئے ہیں، ایک نیا پوت آیا ہے کہ جو تمام چیزوں کا مرکہ، جو شرک، کفر، کافر، شرک سب کچھ کر کے پھر کہتا ہے ٹھیک ہے جی اس کو میں پی بھی لوں گا. تو بہرحال یہ ان کا ایک باطل دعویٰ ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اگر جو علماء ہیں ایک دوسرے کے حوالے سے ان کو کوئی شکوک اور شبہات ہوتے ہیں تو وہ جو ایک فریق ہے وہ دوسرے فریق کا سامنا کرتا ہے، مناظرہ کرتا ہے. جیسے میرا کئی مناظرے ہوئے ہیں، مطلب کئی دفعہ آپ نے دیکھا اسی جگہ پر بیٹھ کر ہماری گفتگو مختلف عنوانات پر ہوئی ہے. اویس ربانی صاحب کے باقی نیشنل ٹیلی ویژن چینلز پر مختلف جو ہمارے عقائد ہیں، یہ غیر اللہ سے مدد ہے، نور ہے، بشر ہے، ان پر ہماری گفتگو ہوئی ہے. تو مرزا صاحب کیوں نہیں ہمت کرتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کریں، وہ نہیں کرتے ہیں. چلیں آج ہم ان سے مناظرے کی بات ختم کرتے ہیں. میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ کہتا ہوں کہ آپ مرزا صاحب کو قائل کریں کہ وہ جس طرح ارشاد بھٹی یا آپ جیسے اینکرز کو وہ 1.5-2 گھنٹے ٹائم دیتے ہیں، وہ اسی طرح حنیف قریشی کو پوڈ کاسٹ کے لیے ٹائم دیتے ہیں. جی اچھا، اگر آپ میں ان سے اسی طرح سوال کروں گا جیسے آپ کے سامنے بیٹھے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انجینئر صاحب میری ایک بات تو ضرور مان لیں گے، اگر آپ تیار ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ انجینئر صاحب کی آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ کرسپونڈنس چاہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کم از کم ایک کیجول ملاقات کے لیے تو راضی ہو نا، یعنی آف دا کیمرہ. اس کے بعد چیزوں کو طے کر کے آن دا کیمرہ ہم لے آتے ہیں. تو پھر ہم مرزا صاحب سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. ابھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں ہم سے بہت سارے ایسے لوگ کہ جنہوں نے آف دا ریکارڈ جو اداروں کے لوگ ہیں، جب ہم نے اس شدت کی چیزیں پہنچائیں کہ بھائی یہ بندہ بہت زیادہ پرابلمس کھڑی کر رہا ہے معاشرے کے اندر. دیکھیں اب اس نے جو عیسائیوں کے اوپر اس نے کہا ہے کہ بھائی وہ ہمارے نبی کو معاذ اللہ دجال کہتے ہیں سارے عیسائی، تو کیا اس نے لاکھوں عیسائیوں کی زندگی کو داؤ میں خطرے میں نہیں ڈال دیا؟ نہیں تو ان کی کتابوں میں درج تو ہے یہ. میں پہلے کہہ چکا کہ ایک بدماش بدتمیز کوئی آدمی، چاہے اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، چاہے وہ بریلوی مکتبہ فکر کا کوئی بندہ ہے، وہ ایک رینڈملی کوئی بندہ غلط بات لکھ دیتا ہے تو آپ پورے مسلک کے اوپر لگائیں گے. نہیں تو وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے دیوبندیوں اور بریلویوں کی کتابوں میں کفریہ عبارتیں لکھی ہیں، اسی طرح عیسائیوں کی کتابوں میں بھی کفریہ عبارتیں لکھی ہیں کہ وہ ہمارے نبی کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، جیسے کہ چشتی رسول اللہ، جیسا کہ اشرف علی رسول اللہ. ایک سوال کی طرف ہم آتے ہیں نا، یہ ایک پورا وہ آپ نے کر دیا. مسئلہ یہ ہے، یہ بھی ان کا قیاس مالفارق اور باطل قیاس ہے. کیا جس عیسائی نے وہ لکھا ہے اس کو کوئی عیسائی مانتے ہیں کہ یہ ہمارا بڑا ہے؟ ثابت کرنا اس کی ذمہ داری ہے. لاکھوں کروڑوں عیسائی جانتے ہی نہیں ہو کون بدماش، کون پیٹر، کون فانا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا قیاس مالفارق اور باطل قیاس ہے کہ بھائی ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے تو ان کو یہ لکھا ہوا ہے. اگر دیوبندی بریلوی کتابوں کے اندر موجود جو عبارات ہیں تو ان میں دیوبندی بریلوی اپنے جن لوگوں کی کتابیں ان کو آن کرتے ہیں کہ جی ہاں احمد رضا فاضل بریلوی ہمارے بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب ہمارے بزرگ ہیں، جی ہاں انہوں نے یہ چیز لکھی ہے. اس کا پھر یہ جواب ہے. تو یہ ثابت کرے کہ کیا عیسائی پوری دنیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان میں فلاں فرقے کے ایک عیسائی نے ہمارے نبی کو یہ کہا، اس نے کہا 1 کروڑ اربوں عیسائیوں کا یہ نظریہ ہمارے نبی کے لیے. دعویٰ آپ کر رہے ہیں پوری عیسائیت کا اور دلیل دے رہے ہیں کسی بدماش 2-4 لچر لفنٹر جو مر چکے ہیں آج سے کوئی 100 سال پرانے ان کی کتابوں کا. کیا یہ بنیادی طور پر عیسائیوں کا بنیادی عقیدے میں شامل ہے یہ بات کہ ہمارے نبی کے لیے معاذ اللہ یہ 2 نمبر کا لفظ بولتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں؟ تو یہ غلط ان کی یہ جو ڈینمارک میں جو کارٹونز بنتے ہیں رسول اللہ کے خلاف جو عیسائی بناتے ہیں یا جو توہین ہوتی ہے، قرآن کی توہین ہوتی ہے، یہ بھی تو کھلا ان کی طرف سے توہین رسالت ہے. میں ایک چیز کا میں اس کا جواب دے رہا ہوں. آپ سارے جتنے صحافی ہیں سارے زنائی ہیں، زانی ہیں، آپ سارے چور ہیں، آپ سارے کے سارے جو ہے نا کرپٹ ہیں. دلیل پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ایک اسلام آباد میں ایک دن چھاپا پڑا تھا اور ایک بندہ پکڑا گیا تھا. آپ بولیں، آپ کہیں گے مفتی صاحب خدا کا خوف کریں، ایک کسی نے کہیں کوئی گند کر دیا تو آپ پوری کمیونٹی کے لیے یہ لفظ بول رہے ہیں. اور بھائی یہی ہم چیخ رہے ہیں کہ اگر کسی 2 نے 4 نے یا کسی ایک، میں کہہ رہا ہوں ایک شعر پورے نے بھی یہ بات کر دی ہے تو کیا آپ پوری اربوں کے حوالے سے اربوں لوگوں کے لیے وہ ثابت کریں گے؟ مثلا اگر پاکستان کے ایک شہر کے چند مسلمان ایک معاملہ کرتے ہیں
جی تو کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے آپ کہیں گے کہ پوری دنیا کے مسلمان یہ کر رہے ہیں؟ کیوں چیخ رہے ہیں آپ کہ دیکھیں دہشت گردی جن لوگوں نے کی جو جی پکڑے گئے مسلمان ہیں، مسلمان تھے نا کئی جگہ جی 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 مسلمان تھے. اب امریکہ نے، اسرائیل نے، ساری دنیا نے کہا یہ مسلمان کون ہے؟ دہشت گرد ہیں. دہشت آپ سارے سارے چیخے چیخے نا، جی درد ہوا جی یار یہ کیا ظالم ہے. اگر دو چار نے کہیں اس طرح کر دیا تو سارے مسلمان آپ کھڑے ہو گئے، آپ کے جناب، آپ کے صدر، آپ کے وزیر اعظم، آپ کی چیف، آپ کے علماء، کانفرنسیں ہو رہی ہیں جس میں یہ کیا جا رہا ہے. نہیں بھائی ہمارا تو نہیں، یہ تو چند لوگوں کا مسئلہ ہے. تو بھائی جان اسی طرح اگر چند لوگوں کی کوئی حرکت جو انہوں نے 100 سال پہلے کی ہوئی ہو تو وہ اٹھا کر آپ پوری دنیا کے عیسائیوں کے اوپر وہ تھوپ کر اور آپ توہین کریں اور صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اچھا ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کسی بندے کی وہ غلط بات کو حکایت کرتے ہو، اس غلط بات کو جو ہے نا بیان کرتے ہو، نقل کرتے ہو اس کے رد کے لیے. یہاں مرزا نے اپنے دفاع کے لیے یہ کیا ہے. اس چیز کو سمجھیے. ایک ہے کہ میں کہتا ہوں کہ فلاں یہ کہتا ہے اور یہ غلط کہتا ہے، اس کو کہتے ہیں نقل کفر. ہمارا یہ تو آپ کو سب کو بتا دیا جی نقل کفر نہیں ہوتا. بھائی یہاں نقل کفر کب نہیں ہوتا؟ جب اس کو رد کرنے کے لیے یا کسی خاص ضرورت کے لیے، کسی گواہی کے لیے، کسی اس کے تعلیم کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی یہ بات فلاں نے کہی ہے نا یہ غلط ہے، اس لیے نقل کفر نہیں ہوتا. آپ کو بندہ کہہ رہے تو 2 نمبر ہے اور آپ کہتے ہو کوئی بات نہیں ہے، ہمارے نبی کو فلاں استغفر اللہ اس نے بھی یہ کہا. تو اب مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ اور کہا بھی نہیں ہے. ایک تو ہے نا کہا بھی نہیں ہے، اور آپ کہتے ہو 6 ارب عیسائیوں نے یہ لفظ بولا ہے. کہاں بولا ہے؟ 2 نمبر کا لفظ ہے اس کی گفتگو کے اندر. جی جی. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ہمارے ہاں جو عام مسلمان ہیں یا آپ اسی طرح دیگر مذاہب میں دیکھیں، عام عیسائی ہیں، انہیں بھی کتابوں کی عبارتوں کا نہیں پتہ کہاں کون سی کفریہ عبارتیں لکھی ہوئی ہیں. لیکن انجینئر صاحب اپنے اس مقدمے میں بڑے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ان مذاہب کا یا ان مسالک کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، عام جنرل پبلک کو نہیں ہوتا. تو آپ یہ اس بات سے یہ دلیل نہیں بنا سکتے کہ بھائی سارے عیسائی یا سارے مسلمان جو ہیں ان کی کتابوں میں کفریہ عبارت نہیں لکھی ہوئی، جبکہ ان کے بڑوں نے عقیدہ مینشن کیا ہوتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بڑی یہ بھی ان کی جہالت ہے اور لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں. اگر کسی بزرگوں کی کتابوں کے اندر جن لوگوں نے کتابیں مثلا بعض مسالک کی کتابوں کے اندر کچھ عبارات ہیں جی تو بڑے صراحتاً جسے کہتے ہیں نا کہ کیٹیگوریکلی جب فتویٰ دیا گیا تو یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ ان عبارات کو درست تسلیم کریں، ان کو دفاع کریں یا ان کے لکھنے والوں کے ان کفری عقائد سے واقف ہو کر ان کو اپنا بڑا کہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے. اچھا چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کا آپ دفاع کریں گے یا اس کے پیچھے تعویل ہے؟ دیکھیں ایک ہے، یہی بہت بڑی خرابی ہے جو مرزا صاحب جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. پہلی بات تو جو چشتی اشرف علی رسول اللہ ہے یہ ہمارا میٹر نہیں، یہ دیوبندی ٹھیک ہے لوگوں کا ہے، یہ آپ ان سے پوچھیں. چلو ان سے پوچھ لیں گے. اب ہم آتے ہیں چشتی رسول اللہ کے حوالے سے. ایک ہے کلام، ایک ہے متکلم، ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ جنید الرحمان کے ہاتھ کاٹو. جی. ایک یہ ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹو اور ایک ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹو. اس کے ہاتھ ان دونوں میں فرق ہے. ہاں زمین آسمان کا. ہم یہ کہتے ہیں چور کے ہاتھ کاٹو، اوکے، اس کے ہاتھ کاٹو ایسے نہیں ہوتا، پہلے ثابت کرو کہ اس نے چوری کی ہے. اسی طرح ایک ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یہ تو بہت بات کی بات ہے. جی. اگر کوئی کہتا ہے ابو بکر صدیق رسول اللہ، اگر کوئی کہتا ہے علی رسول اللہ، اگر کوئی کہتا ہے عمر رسول اللہ، وہ بھی کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج. ٹھیک ہے. اور یہ صرف میرا نہیں، یہ ہمارے بزرگوں نے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بڑا واضح طور پر فتاوی رضویہ شریف میں لکھ دیے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں پیغمبر ہے اور زید عمر کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ پیغمبر ہے اور بعد میں کہتا ہے نہیں میرا مطلب ہے یہ وہ پیغام لانے والا ہے، میری اس سے مراد وہ ولی نہیں ہے، تو کہتے ہیں وہ بھی کافر ہے، کیونکہ پوری دنیا میں مشہور جو لفظ پیغمبر اور رسول ہے وہ اس معنی میں ہے. تو اسی طرح اگر کوئی شخص چشتی رسول اللہ کا عقیدہ رکھے کہ چشتی رسول اللہ ہے، یہ تو بہت نیچے کی بات ہے نا. ہم تو کہتے ہیں جو ابو بکر رسول اللہ کا عقیدہ رکھے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگلی بات یہ ہے، مرزے کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے. بنیادی عقیدہ آپ کا کیا ہے؟ تو کلمے کے بارے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کو آپ کی اللہ کی ذات کا واسطہ پوری زندگی میں کبھی آپ نے کسی ایسے شخص کو دکھاؤ، سناؤ، پڑھاؤ، جا اس سے ملے ہو جس کا کلمہ لا الہ چشتی رسول اللہ؟ نہیں. کوئی ایگزسٹ کرتا ہے اس پورے جہان کے اندر کے جس کا بہت سو کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کفریہ عبارت میں یہ تو میرے بھائی جنید جی کیا اس بندے کا اتنا بڑا دجل فریب اور ظلم نہیں ہے کہ جو چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے کائنات کے اندر،
کوئی ایک بندہ بھی اس کلمے والا نہیں ہے، اور تو ایک کروڑوں کی کمیونٹی کے بارے میں کہتے ہیں ان کا بنیادی عقیدہ ہے؟ نہیں، کتاب میں درج کیوں ہو گیا؟ نہیں ہے. یہی کس نے لکھا؟ یہی چیز ہے نا. کتاب میں تو جو کتاب مرزا صاحب کے ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے، ایک تو یہ ہے وہ تو بخاری و مسلم ہے. آپ کے ٹیبل پہ قرآن پڑا ہے، جی جی جو قرآن میں چیزیں لکھی ہیں جی جی آپ ساری کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں؟ قرآن مجید کے جی. مطابق قرآن مجید پہ تو ایمان ہے میرا کہ وہ بالکل کیا صحیح ایمان ہے؟ کہ قرآن میں میں بھائی جان یہ کہہ رہا ہوں جی کہ جی کیا جو سارے کا سارا قرآن ہے ہاں اس کی جو ساری کی ساری آیتیں ہیں، ان ساری کی ساری آیتوں کو قابل عمل سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی میں اس پہ عمل کرتا ہوں، یہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ بھائی قابل عمل ہیں یہ ساری آیتیں؟ میں آپ کا سوال سمجھ نہیں پا رہا. سمجھ رہے ہیں، جواب نہیں دے پا رہے. میرا یہ کوشچن ہے جی کہ جی ایک جو 30 پارے قرآن ہے مرزا ہاں. صاحب کے پاس بھی آپ کے پاس جی بھی ہے، جی تو اس کی تمام آیتیں قابل عمل ہیں؟ بالکل ہونی چاہیے. نہیں ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ قرآن بہت ساری آیتیں ناسخ ہیں اور بہت ساری منسوخ ہیں. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آیتیں لکھی ہوئی تو قرآن میں، ان کو پڑھیں گے بھی، ان کا ثواب بھی اسی طرح ہوگا، پر ان پہ عمل نہیں کریں گے کیونکہ مالک ارض و سما نے ان کا آرڈر بدل دیا. اسی طرح حدیثیں ناسخ بھی ہیں، حدیثیں منسوخ بھی ہیں. پہلے اسی مسلم جی. شریف کے اندر حدیث ہے جی. کہ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے کہ قبروں پہ جانے والوں پر اللہ کی لعنت ہو جانے والی. جی. اور اسی میں ہے کہ کن تو نہیں تو کمن زیارات القبور لا فزوروا، میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا کہ تم نہ جاؤ، الا فزوروا، آپ جایا کرو. کیوں؟ کہ یہ تمہارے دلوں کے اندر رکت پیدا جی. کرتا ہے، زود پیدا کرتا ہے. لیکن اب میری جی بات، جی 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 اب وہ چیزیں کتاب میں تو لکھی ہوئی ہیں لیکن ساری قابل عمل نہیں ہے. مرزا صاحب نے خود ایک حدیث ہے کہ جی جو آدمی اپنے نسب کے اوپر اتراتا ہے تو حدیث ان کے سامنے جو پڑی کتاب ہے اس کے اندر لکھی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر ہے کہ بھئی اس کی شرمگاہ اس کے کاٹ کے منہ میں دے دو. مرزا کہتے ہیں یہ گستاخی ہے. آن ریکارڈ موجود ہے مرزا، یہ کیا ہے؟ گستاخی ہے. اب ہم نے مرزا سے پوچھا کہ ہے تو حدیث کی کتاب کے اندر جسے تو گستاخی قرار دے چکا ہے جی. تو اب سوال یہ کہ تیری کتاب تیرے ٹیبل پہ پڑی ہوئی، تو گستاخ نہیں ہے؟ تو اس مشکات کو مانتا ہے، تو گستاخ نہیں ہے؟ اس مشکات شریف کو چھاپنے والے گستاخ رسول نہیں ہے؟ فتویٰ تو نے دیا ہے کہ یہ گستاخی ہے. تو جس کو تو گستاخی کہہ رہا ہے وہ کتاب چھپ رہی ہے، تو لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ سب سے بہترین کتاب حدیث کی یہ میرے پاس ہے، جگہ جگہ کہہ رہا ہے. تو جب اس سے پوچھا گیا تو وہ کہتا ہے نہیں بھائی، جب کسی کتاب کی تعریف کرو تو اس کے سارے مندرجات کی بندہ تائید نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اس میں سے جو چیزیں قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہیں ان کو مان رہا ہوتا ہے. اور ظالم آدمی، جب حدیث کی کتاب میں تیرے بقول ایک گستاخی کے الفاظ موجود ہیں، وہ چھپ رہی ہیں اور لوگ اس کو بانٹ بھی رہے، تیری ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے، تو جس کتاب کا تو کہہ رہے کہ لا الہ چشتی رسول جس کتاب میں لکھا ہے، نہ وہ ہمارے کسی عقیدے کی کتاب ہے، نہ وہ ہماری فقہ کی کتاب ہے، وہ ایک تیسرے چوتھے دیور کی کتاب ہے جس کو تصوف کہتے ہیں. یعنی جسٹ ایک جس طرح یہ آپ نے یہ لکھ دیا ہے جناب یہ فلانا کا ہم سفر، کوئی پڑھے نہ پڑھے اس سے کوئی تعلق مسلک کا نہیں ہے. اس کے حوالے سے بھی ہمارا یہ موقف ہے کہ اس کے اندر یہ جو موجود درج واقعہ ہے، اس واقعے کے الفاظ کفریہ ہیں. اب یہ جس بزرگ کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے وہ نسبت غلط ہے، ثابت نہیں ہے. مثلا جن کتابوں کا یہ مرزا نے حوالہ دیا ہے ان کتابوں کے اندر ایک کتاب میں کہ یہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا، جو کتاب لکھی ہے اس نے وہ سرچ پیپر، اس کے اندر یہ کہ یہ خواجہ بختیار کاکی نے یہ کہا. اور ایک جو کتاب ہے سبع سنابل، اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ یوسف چشتی نے یہ کہا. آپ مجھے یہ بتائیں، دنیا کا جو گواہی لینے کا ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ ایک بندے کے لیے کہا جائے کہ یہ بندہ قاتل ہے اور گواہی دینے والا ایک آ کر کہے کہ اس نے زید کو مارا، دوسرا کہ عمر کو مارا، تیسرا کہ بکر کو مارا، تو عدالت اس کو بری کرے گی یا اس کو سزا دے گی؟ وہ کہے گی وہ جاؤ بھائی، ایک آدمی، تیرے تو الفاظ ہی نہیں مل رہے. ایک جگہ معین الدین چشتی، ایک جگہ بختیار کاکی، دوسری جگہ یوسف چشتی. تو ان بوگس بنیادوں پر ہم اس بندے کو سزا دے دیں؟ جنید صاحب، جب آپ اس طرح کی بوگس باتوں پر کسی کو سزا نہیں دے سکتے ہیں 1 مہینے کی، تو ہم اتنے بڑے اللہ کے ولی جس کے لیے پوری امت گواہیاں دے رہی ہے کہ ان کا کردار ٹھیک تھا، لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا، انہوں نے زندگی ساری جناب اللہ کا دین کا کام کیا، تو ہم ان کو کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لہٰذا ایک ہے معین الدین چشتی اجمیری کا یہ پڑھانا یہ ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اس کلمے کا جو حکم ہے، یعنی اگر کوئی یہ پڑھے کفر ہے، یہ کلمہ کفر ہے، متکلم کی طرف اس کی اضافہ ٹھیک ہے نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ جس کتاب کے حوالے سے اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے اندر یہ معین الدین چشتی اجمیری کے بارے میں یہ لکھا ہے، وہ جن بزرگوں کی کتاب ہے، چشتی بزرگوں کی، بابا جی کی،
ان کے حوالے سے آج سے 400 سال پہلے حضرت 300 سال 350 سال پہلے شاہ عبد الحق محدث دہلوی لکھ کے گئے کہ کسی ان چشتی بزرگوں نے کوئی کتاب لکھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائیں ہم, کتاب لکھی نہیں, جو کتاب کے اندر واقعہ درج ہے وہ بھی مسترب ہے. ایک جگہ ہے کہ چشتی رسول اللہ اس نے پڑھایا, دوسری جگہ اس نے پڑھایا, تیسری جگہ اس نے پڑھایا. تو اس بوگس بنیاد پر جو کتاب بھی ہمارے کسی عقیدے کی نہیں, کسی عمل کی نہیں, کسی اس کی نہیں ہے, جسٹ ایک تصوف کی کتاب کہیں پڑھی ملی کسی کو, یہ جو تاجر لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اس کو چھاپ دیا, اور ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کی بنیاد پر آپ کروڑوں بریلوی مکتبہ فکر کے ماننے والوں کو آپ مشرک اور کافر کہہ رہے ہیں. اب فیصلہ کریں فتنہ باز کون ہے, اب فیصلہ کریں کہ قرآن اور سنت کی دھجیاں اڑانے والا کون ہے, یہ فرقہ واریت کا جناب والا یہاں کون ہے. میں اس پروگرام کو اینڈ کرتا ہوں, اور آج کا جو پوڈ کاسٹ تھا وہ بڑا اہم پوڈ کاسٹ تھا, اور اس سے میں سمجھتا ہوں عوام الناس کی اصلاح ہوئی ہوگی اور آپ کے ذہن کھل